بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ناظرین کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے اور اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے۔ اپنی اس مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اسلام کے دلچسپ واقعات سنیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزمائش کے دن۔ ایک روز جب اسی کیفیت میں مدینہ کے کسی بازار میں چلا جا رہا تھا، لوگوں کی طرف سے یہ بے روحی اب میرے لیے قطعی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ آخر چلتے چلتے میں ابو قتادہ کے باغ تک جا پہنچا، جو کہ میرے چچا زاد بھائی تھے۔ نیز ہم میں آپس میں بہت زیادہ محبتیں اور قربتیں تھیں۔ میں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو مجھے وہاں ابو قتادہ نظر آئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، مگر اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میں نے ابو قتادہ کو اللہ کی قسم دے کر کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری بار یہی سوال دہرایا، تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے واقعی اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تب میں نے تیسری بار قسم دے کر پھر یہی سوال دہرایا، جس پر انہوں نے فقط اتنا کہا، یعنی یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یعنی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل گزشتہ کئی روز سے سبھی لوگوں کی طرف سے ترک تعلق کا جو سامنا تھا، اور دوسرے دونوں حضرات بلال بن امیہ اور مرارت بن الربیع کے برعکس اب تک وہ اس صورتحال کو برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ نماز بھی مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت ادا کیا کرتے تھے، بازاروں میں بھی گھوما پھرا کرتے تھے، اس امید پر کہ شاید کوئی مجھ سے بات کرے۔ الغرض اس کیفیت کے باوجود اب تک یہ نفسیاتی صدمہ ایک حد کے اندر تھا، لیکن آج جب چچا زاد بھائی کے ساتھ انہیں اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تو اب دل ٹوٹ گیا، اور اب تک انہوں نے اپنے دل میں درد کا جو ایک سمندر چھپا رکھا تھا، اب وہ آنسو بن کر بہنے لگا۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ سے واپس چل دیے۔ چلتے چلتے دوبارہ مدینہ کے اسی بازار میں پہنچ گئے۔ وہی اداسی کی کیفیت طاری تھی۔ اسی کیفیت میں افسردہ اور رنجیدہ چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان کے کان میں کسی کی آواز پڑی۔ کوئی نبطی یعنی شامی شخص تھا۔ واضح ہو کہ ملک شام اس وقت سلطنت روم کا حصہ تھا، یعنی بالفاظ دیگر یہ رومی شخص تھا، جو ہر راہگیر کو روک روک کر اس سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب بن مالک کے بارے میں کوئی مجھے بتائے، ان سے ملاقات کہاں اور کس طرح ہو سکے گی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے بتایا کہ میں ہی کعب بن مالک ہوں۔ تب اس نے مجھے ایک خط تھما دیا، جو کہ میرے نام رومیوں کے بادشاہ کی طرف سے تحریر کردہ تھا۔ میں نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی اور ناانصافی کی ہے، جبکہ آپ جیسے لائق و فائق اور قابل ترین انسان کی یہ ناقدری اور بے توقیری کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ یہ ذلتوں اور ناقدری کی زندگی چھوڑ کر ہمارے پاس چلی آئیے۔ یہاں ہر طرح آپ کی عزت افزائی اور قدردانی کی جائے گی، اور آپ کے عین شایان شان سلوک روا رکھا جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، یہ خط پڑھتے ہی میری زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، یعنی اب یہ ایک اور آزمائش آ کھڑی ہے۔ تب میں نے فوراً ہی بغیر کسی تاخیر کے اس خط کو وہاں قریب ہی موجود ایک تندور میں پھینک دیا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔